بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی طرف سے ان کی اعلانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو مزید دشمنی پر ابھارا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا، ان کے قصوروں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے اور پوچھ گچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک سے وہ آخر کار متاثر ہو کر پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک آدھ دفعہ کبھی کسی صحابی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو بعض منافقین کی گردنیں اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہی آدمیوں کو مروا دیتے ہیں؟ فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کا شمار مسلمانوں میں ہے اور اس کے اندر کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن مبارک کا کرتا بھی اس کو اتار کر پہنا دیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھا دی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلے بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافقین آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہ کی اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنانے لگے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، ارے جناب، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس کے اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ منافقین گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کر دی گئی تھی، ان سے راز و نیاز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے باز رکھا جاتا تھا اور ان کی دوستی سے روکا بھی جاتا تھا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبے کے بعد اپنے آپ ہی فنا ہو گیا۔ مکے کے کافرین تلوار چلانے کے بڑے ماہر تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی بھی ضرورت ہوئی۔ مکے والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو بھی مکے نہیں آنے دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبے کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے والوں کو ان کے اس برتاؤ کو بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے تاجر جو شام آتے جاتے تھے، 2 4 اور کبھی 10 12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈرانے لگے تاکہ وہ اپنے تاجروں کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مستقل اپنے ضد پر ہی قائم رہے، اور مسلمان بھی ان کے تاجروں کے راستے کو روکنے کے لیے ڈٹے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکے والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینے کے آس پاس جو عرب قبائل ایسے تھے
جن کے بگڑ جانے یا مکے والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن و امان خراب ہو سکتا تھا، ان کے پاس جا کر صلح کا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح پہلے جہینہ کے قبیلے سے، پھر بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے کر لیے۔ مکے کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکے کے ایک رئیس قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونٹ لے کر چلا گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 200 مہاجرین کو لے کر بنی مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور ہم کو خبردار کرو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے دستے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا اور 2 پکڑ لیے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ ہی لگا دی۔ اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکے کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو 2 آدمی پکڑ لیے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکے والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔